یہ کربلا کا جب واقعہ ہوتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو تو دھوکے سے بلایا گیا نا. آپ تو لڑنے تو گئے نہیں تھے. لڑنے کے لیے کون بچوں کو اور فیملی کو لے کے جاتا ہے؟ آپ کو تو باقاعدہ معزز مہمان کے طور پر بلایا گیا تھا. حضور آپ آئیں اور آ کر ہمیں بچائیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. اور آپ پر چونکہ اتنے خطوط آ گئے، اتنی ریکویسٹ آ گئی کہ شرن آپ پر ضروری ہو گیا کہ اگر آپ نہ جاتے، کچھ لوگ کہتے نہیں جانا چاہیے تھا، اگر امام حسین نہ جاتے تو وہ کوفے والے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا ہم نے تو امام کو بلایا تھا، وہ نہیں آئے، ہم نے مجبوراً یزید کی بیعت کر لی. تو امام پر گویا شرعاً لازم ہو چکا تھا کہ آپ ان کی بیعت کر لینے کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، کیونکہ وہ بلا رہے تھے، آپ جاتے. اور آپ نے بہت خوبصورت پلان ترتیب دیا، خطوط آ چکے تھے، ایویڈنسز موجود تھے، مگر آپ نے کراس چیک کرنے کے لیے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ آپ جائیے، وہاں جا کر پہلے حالات دیکھیے، پھر آپ بتائیں گے تو ہم آ جائیں گے. حضرت مسلم بن عقیل پہنچتے ہیں، سب لوگوں نے بڑا ویلکم کیا، ہزاروں لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی، اور آپ نے خط لکھ دیا امام حسین کو کہ حضور یا تو ایوری تھنگ از اوکے، ہر بندہ آپ کے لیے انتظار میں ہے، آپ آئیے. انفارچونیٹلی دیکھیں کہ خط ادھر پہنچتا ہے، امام حسین ادھر روانہ ہوتے ہیں اور ادھر کوفے والوں نے غداری کی اور وہاں حضرت مسلم بن عقیل سے دھوکہ کیا، آپ کو شہید بھی کر دیا گیا. حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کو بھی شہید کیا گیا، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ آخری وقت تک کہتے رہے کہ کاش میں وہ خط نہ لکھتا. آج کل کا دور تو تھا نہیں کہ کال کر دی جاتی، کوئی ذرا میں واٹس ایپ کر دیا جاتا. ایک خط پہنچ چکا تھا امام حسین کے پاس کہ جناب ایوری تھنگ از اوکے، آپ ٹریول کر چکے، اور ادھر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. اب آپ جب کربلا کے قریب پہنچتے ہیں اور آپ کو ریزسٹ کیا جاتا ہے، آپ کو انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے جو یزیدی لشکر تھا. اب یہ لشکر 22,000 کا لشکر ہے. ایک بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے کہ 72 لوگ ہیں جن میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ان سے لڑنے کے لیے یا ان کو گرفتار کرنے کے لیے اتنا بڑا لشکر کیوں بھیجا گیا؟ 1000-2000 آدمی بھیج دیے جاتے، کیونکہ یہ تو ویل ایکوپڈ بھی نہیں تھے، کیونکہ یہ جنگی ساز و سامان لے کر بھی نہیں گئے تھے، وہ سارے ایکوپڈ تھے، سارے جناب ساز و سامان کے ساتھ آئے تھے. تو جواب یہ ملتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کی رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، یہ اتنا آسانی سے ہاتھ نہیں آئیں گے. اگر یہ لڑنے پر آ گئے تو 2-4 ہزار تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ان کے لیے ہے. تو اس لیے خوف کے عالم میں 22,000 کا لشکر بھیجا گیا. یہ کربلا کے اس واقعے سے ایک اور پیغام کیا ملتا ہے؟ پیغام یہ ملتا ہے کہ اس واقعے میں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قافلے والے تھے، تلواروں کے سائے تھے، دشمنوں کا خوف تھا، مگر سجدے تھے، تلاوت تھی، عبادت تھی، اور ادھر یزیدی لشکر میں ناچ تھے، گانے تھے، رقص و سرور تھا. آج ہم سب غور کریں، یہ ہماری زندگی حسینی طریقے پر گزر رہی ہے یا یزیدی طریقے پہ گزر رہی؟ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، بہت شوق سے پڑھتے ہیں. یہ واقعہ کربلا صرف نیاز کھانے کے لیے آیا ہے؟ یہ صرف نعرے لگانے کے لیے آیا ہے؟ کچھ سیکھنا نہیں ہے، کچھ عمل نہیں کرنا کہ میں سارا سال یزیدی طریقے پر گزاروں؟ ان کی راتیں رقص و سرور میں گزری، کربلا کے میدان میں بھی، اور ان کی راتیں تلاوت قرآن اور دعاؤں میں گزری. میری اور آپ کی راتیں کیسے گزر رہی ہیں؟ فلموں میں، گانوں میں، میوزک میں، اور کہتے پنجتن کا غلام ہوں. کتنے ایسے ہیں جو عشاء بھی جماعت سے پڑھتے ہیں، فجر بھی نماز پڑھتے ہیں، رات تلاوت کر کے سوتے ہیں، باوضو سوتے ہیں، راتیں فلم دیکھے بغیر نیند نہیں آتی، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں. یاد کرو وہ کربلا کا میدان کہ یزیدیوں کی راتیں کیسی گزری اور حسینیوں کی راتیں کیسی گزری. امام حسین کے چاہنے والے کی رات تو سبحان اللہ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. غور کیجئے، ہم سب نے قیامت کے دن ملاقات کرنی ہے امام حسین سے، کرنی ہے نا انشاءاللہ. ہماری تو تمنا ہے کہ ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو، ہم وہیں ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے. مگر اگر وہاں کوسچن ہو گیا کہ تم کون سے طریقے پر زندگی گزار کر آئے، حسینی یا یزیدی، وی ہیو اینی آنسر؟ یہ غور کرنا ہے. اس کربلا کے واقعے میں 2 گروپس تھے، ہمیں ایک گروپ چوز کرنا ہے، اور حقیقتاً ہمیں امام حسین کے گروپ کو چوز کرنا ہے نا، ہمیں انہی کے فٹ اسٹیپ پر چلنا ہے، یزیدیوں کے پیچھے تو نہیں جانا نا. تو یہ غور کریں کہ اعمال ایسے ہیں کہ نہیں. ایک اور بڑی پیاری بات بتاؤں، 72 کربلا والوں میں سے ایک مرد واپس جاتا ہے، وہ ہیں امام زین العابدین عابد بیمار رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، ادھر ہزاروں واپس جاتے ہیں، یا تو سارے شہید ہو جاتے ہیں نا، ایک ہی واپس جاتا ہے.
ایک بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے. آپ میں سے بہت سارے دنیا کے کئی ملکوں میں گئے ہیں, کہیں کوئی ایک بندہ آپ کو ملا ہے آج تک جس نے یہ کہا ہو کہ میں اس یزیدی لشکر کی اولاد میں سے ہوں, کہ یار امام حسین سے اور ان کے ساتھیوں سے لڑنے گیا نا, میں ان کی اولاد میں سے ہوں؟ آپ کو ایک نہیں ملا ہوگا ایسا. ہزاروں واپس گئے, ان کی نسل کا, ان کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. ایک حضرت عابد بیمار واپس آئے ہیں. آج دنیا کے کونے کونے میں آپ کو حسینی سید ملتے ہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ ایک مرد واپس آیا اور نسل میں اتنی برکت. سبحان اللہ. اس سے کربلا کے اس واقعے سے سیکھنے کو ملا کہ جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کی جائے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. ہاں, وہ بڑی پیاری بات, بڑا خوبصورت جملہ پڑھا. کربلا کی کہانی بس اتنی سی ہے, یزید تھا حسین ہے, بس وہ ختم. اور امام حسین آج بھی کروڑوں دلوں پر حکومت کرتے ہیں. یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں, کوئی اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھتا ہے. اور حسین کا نام رکھنے والے اور ان کا نام سر پر عزت کے ساتھ رکھنے والے اربوں, ہر وہ مسلمان نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھیں گے وہ کون سا مسلمان ہے جس کے دل میں امام حسین کی محبت نہیں ہے. اس میں امام حسین تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو سمجھنے والی بات یہ ہے, سیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو چیز, اب ذرا اس بات کو تھوڑی سی باریک بات ہے سمجھیے گا, جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی جائے نا اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. اب اس سے آپ اپنی ساری لائف کو ایزیوم کر لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت میں برکت ہو, آپ اپنی باڈی کو, اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں استعمال کریں, نماز پڑھیں, دین کے کام میں یوز کریں, اللہ آپ کی صحت میں برکت ڈال دے گا. آپ چاہتے ہیں آپ کی زبان میں برکت ہو, آپ کے الفاظ مؤثر ہو جائیں, اٹریکٹیو ہو جائیں, آپ اپنی گفتگو میں اللہ رسول کا نام لینا شروع کریں, درود پاک پڑھیں, ذکر اللہ کریں, تلاوت قرآن کریں, لوگوں کو اسلام کی نیکی کی دعوت دیں, اللہ آپ کی گفتگو میں برکت ڈال دے گا. آپ چاہتے ہیں آپ کے مال میں برکت ہو جائے, اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں, اللہ آپ کے مال میں برکت ڈال دے گا. آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کی اولاد میں برکت ڈال دے, آپ اپنی اولاد کو دین کے کاموں کی طرف لگائیں, اللہ اس میں برکت ڈالے گا, ان کے لیے نصیب اچھے کر دے گا. تو کربلا کا یہ پیغام ہے کہ جس چیز میں تم برکت چاہتے ہو اس چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرو, اللہ اس میں اور برکت ڈال دے گا. اب ایک اور میسج کربلا کا. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا, امام حسین گویا دنیا سے جاتے ہوئے میسج دے گئے کہ ہم تلواروں کے سائے میں بھی سجدے نہیں چھوڑتے. وہاں نماز قضا نہیں ہوئی. آج تمام حسینیوں کو, تمام پنجتن کے غلام کو, امام حسین کی نیاز بنانے والوں کو میسج ہے کہ کربلا والوں نے اس میدان میں نماز قضا نہیں کی, اور آج تمہاری پلنگ کے اوپر سوتے ہوئے نماز قضا ہو جاتی ہے. آج تھوڑی سی طبیعت خراب ہے یار, موڈ اچھا نہیں ہے, بس کل پڑھ لوں گا, بس اگلے جمعے سے نہیں چھوڑوں گا, ہماری نماز قضا ہوتی ہے. بتاؤ کیا جواب دو گے قیامت کے دن اگر امام حسین سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے پوچھ لیا کہ ہم نے تو کربلا کے میدان میں بھی نماز قضا نہیں کی اور تم اپنے گھر پہ نماز قضا کرتے تھے اور کہتے تھے میں پنجتن کا غلام ہوں؟ ہوگا کوئی جواب ہمارے پاس؟ آؤ آج کی مبارک رات یہ پکی سچی نیت کر کے جانا ہے کہ ایٹ اینی کاسٹ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. اچھا, جب سر انور کو نیزے پر اٹھا لیا گیا نا, ان یزیدیوں نے آپ کے مبارک سر کو نیزے پہ اٹھایا, تو اس وقت اس سر سے بھی تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے. یہ امام حسین کی کرامت ہے. کیا خوبصورت شاعر امیر اہل سنت کے غالباً شعر ہیں, فرماتے ہیں عبادت ہو تو ایسی ہو, تلاوت ہو تو ایسی ہو, سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے. یہ بھی پیغام تھا ہمارے امام کا کہ قرآن کتنا اہم ہے, مگر انفارچونیٹلی آج ہماری بہت بڑی تعداد کو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. اچھا آتا ہے تو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. ذرا سوچو کتنا خوف کا وقت ہوگا, کتنا افراتفری کا عالم ہوگا, لاشیں پڑی ہوئی ہیں مگر میرے امام تلاوت کر رہے ہیں اور ہم اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن چل رہا ہوتا ہے پھر بھی تلاوت نہیں کرتے. یہ موبائل ہم سے روز گھنٹوں لے جاتا ہے, سورہ ملک پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. حالانکہ اسی موبائل میں قرآن بھی ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے, سورہ یاسین پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. کئی ایسے حافظ قرآن ہوتے ہیں جو دہراتے نہیں اپنے قرآن کو. اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی آپ کو کہ آپ کے سینے میں قرآن محفوظ ہوا, گویا جنت کا آپ کو راستہ ٹھکانہ مل رہا تھا اور آپ نے اسے بھلا دیا, آپ اسے بھی نہیں پڑھتے ہیں. نہ کریں ایسا. حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. ہم سب کے لیے کوسچن ہے کہ میرے دل میں کتنا قرآن ہے, میں کتنا روز قرآن پڑھتا ہوں. آؤ پلیز, یہ پیغام ہے کربلا کا,
इमाम हुसैन की रूह भी बहुत खुश होगी। गिफ्ट देना चाहते हो ना अपने इमाम को, हैं, इसाले सवाब करना चाहते हो, लंगर बनाकर, खिचड़ा बनाकर और जनाब न्याज बांटकर जरूर करें, मगर इस बार थोड़ा वो पंजाबी में कहते हैं ना, जरा वखरा, जरा हट के आओ, जरा इसाले सवाब भी करें कि खिचड़ा जरूर बनाएं, न्याज भी बनाएं, मगर इस बार न्याजी के साथ साथ नमाजी बन के हम इमाम हुसैन को इसाले सवाब करें। हैं, हम पहले नमाजी हैं फिर न्याजी हैं, तो नियत करें इंशाअल्लाह कि अब रोजाना कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ये आशूरे का दिन टर्निंग पॉइंट बने ना मेरी जिंदगी में, तो फायदा हुआ ना कि मैंने करबला के इंसिडेंट से ये सीखा कि वो वहां नहीं छोड़ते थे तिलावत में, यहां छोड़ रहा हूं और फिर कहता हूं पंजतन का गुलाम प्लीज कुरान से दोस्ती कर ले।